اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جس کے دل و دماغ میں یہ بات گردش کر رہی ہو کہ مجھے ایک دن میرے خدا سے ملنا ہے، میرے پالنہار حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور مجھے اپنی زندگی کی کمائی اس کے سامنے پیش کرنی ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس پر جمود طاری نہیں ہوگا، اس پر بے عملی طاری نہیں ہوگی۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ مرنا ہے اور مر کر خدا کو منہ دکھانا ہے؟ ہم یہ بھول گئے، ہمارے ذہن سے یہ بات اوجھل ہو گئی، اور جب یہ چیز نکل گئی اور حب دنیا ہمارے سینے کے اندر گھر کر گئی، تو آج دنیا کی محبت کے اندر اتنے ڈوب گئے کہ نہ دین کے لیے وقت ہے، نہ دین کی سربلندی کے لیے وقت ہے، نہ اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے وقت ہے، اور نہ گناہوں کو چھوڑنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ بات اگر کسی کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ مجھے خدا سے ملنا ہے، ایک دن میرے رب سے میری ملاقات ہوگی، تو قرآن کہتا ہے جس کے دماغ کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ مجھے میرے رب سے ملنا ہے، اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وہ نیک عمل کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نیک عمل کی وہ تشریح نہیں کرنا چاہتا جو تبلیغی جماعت کرتی ہے۔ نیک عمل سے 7 چیزوں کا نام نہیں ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکات۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ جب کسی ایمان والے کی یہ تین چیزیں درست ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے نیو جرسی کے اندر مجھ سے چند نوجوانوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں سوال پوچھا تھا، اور مجھ سے انہوں نے کہا تھا، گزشتہ سال ہی کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے انسان کی قیمت ختم ہو جائے گی اور انسان بے روزگار ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، کون انسان بے روزگار ہوگا؟ کس کی ویلیو ختم ہوگی؟ کس کا وقار ختم ہوگا؟ اسے قرآن نے منشن کیا ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ جو عمل صالح اور ایمان سے محروم ہوگا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا کوئی دوسری چیز ہو، اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت بھی موجود ہو اور عمل صالح کا سرمایہ بھی موجود ہو، تو یاد رکھیں زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے، اور وہ خود فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دنیا کی ماڈرن ٹیکنالوجی چاہے جتنی آ جائے، لیکن اچھے اور نیک انسانوں کی قدر کل بھی تھی، آج بھی، اور ضرورت کل بھی تھی اور آج بھی رہے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، موجودہ دور کے چیلنجز کے حوالے سے سمجھیں۔ آج کئی قسم کی جنگوں میں ہم گرفتار ہیں۔ آج پولیٹیکل وار ہے، آج کیریکٹر وار ہے، آج پروپیگنڈا وار ہے، آج ایجوکیشنل وار ہے، آج اکنومیکل وار ہے۔ کئی جنگیں ہم پر مسلط کی جا چکی ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حضور کے زمانے میں بھی پروپیگنڈا تھا، مسلمان دہشت گرد ہیں، آج بھی، لیکن اس طریقے کو یاد کرو جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں رائٹر نہیں تھے، اس زمانے میں پرنٹ میڈیا نہیں تھا، اس زمانے کے اندر الیکٹرونک میڈیا نہیں تھا۔ جہاں جہاں سے آواز آتی کہ معاذ اللہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، حضور نے اس کا علاج کیا کیا آپ کو معلوم ہے؟ جن علاقوں سے آواز آتی تھی وہاں حضور اس زمانے میں تو قرآن بھی جمع نہیں ہوا تھا، سرکار اپنے تربیت یافتہ کسی صحابی کو اس محلے میں بھیج دیتے تھے۔ اب وہ صحابی وہاں صبح و شام گزارتا، رات و دن گزارتا، اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر پروپیگنڈا کرنے والے خود کہتے جب اس کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے آقا کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ یہ پہچان تھی، یہ آئیڈینٹی تھی۔ کل تک مسلمان کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آج آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو آپ کو نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا جا رہا ہے۔ دکھاؤ اپنا اخلاق، اپنا کردار دکھاؤ۔
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت، بہت ساری ضرورتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمل صالح کا پیکر بنائیں، نیکیوں کے عادی بن جائیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کے تصور کو پیش نظر رکھیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات نقش کر جائے گی کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو ہم کیا منہ لے کر کے جائیں گے، تو یقیناً جب یہ تصور ذہن کے اندر آئے گا تو عمل صالح کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں آپ بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، نیک بھی جائیں گے، بد بھی جائیں گے خدا کی بارگاہ میں، لیکن دونوں کا انداز جدا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ متقین اللہ سے ڈرنے والے بندے جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کی شان یہ ہوگی وہ مہمان ہوں گے اور اللہ ان کا میزبان ہوگا، ان کا میزبان ہوگا۔ اور جب دنیا کے اندر جرم کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جب وہ بارگاہ سمدیت میں پہنچیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ گھسیٹ کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا ہم کو بیزی کر چکی ہے، آج واٹس ایپ پر بیزی ہو گئے، آج ٹویٹر پر بیزی ہو گئے، آج انسٹاگرام پر بیزی ہو گئے، آج فیس بک پر بیزی ہو گئے، آج نیکیوں کا وقت ہمارے پاس نہیں رہا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے قرآن پڑھنا جانتے ہو تو ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ قرآن پڑھ سکے۔ ماضی قریب کا ہندوستان کا سروے میں آپ کو بتاؤں، 6 مہینے پہلے کا سروے، ہندوستان کے 60% مسلمان پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے، اور اس کا تجربہ ہم لوگوں کو ہے۔ اس اعتبار سے ہے جب دولہے کو نکاح پڑھاتے وقت جب پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے پسینہ نکل آتا ہے اس کا۔ یہ کیفیت ہے، آپ ذرا سوچو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ۔ میں برطانیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ برطانیہ کے ایک مال کے اندر ایک پیدائشی مسلم لڑکی انگریزی لباس سے بےتن کیے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑی تھی، اور ایک ایسی خاتون جو نقاب پوش تھی، حجاب، ساری چیزیں، وہ جب آئی کاؤنٹر پر پیمنٹ کرنے کے لیے تو پیدائشی مسلمان بچی نے یہ سوچا کہ شاید یہ سعودی سے آئی ہوئی ہے، تو اس نے انگریزی کے اندر اس سے کہا میری بہن تم سعودی میں رہتی ہو، وہاں پر ان چیزوں کی پابندی میں کوئی دشواری نہیں ہے، ہم تو یہاں آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم سے مشکل ہے ہم سے کہ ہم یہ ساری پابندیاں کر سکیں۔ وہ بچی تھوڑی دیر تک رکی، اس کی بات سنی، اور اس کے بعد رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب کوئی مرد نظر نہیں آیا تو اس نے اپنا نقاب اوپر کیا۔ جب دیکھا گیا تو وہ انگریز عورت تھی جو نئی مسلمان تھی، نئی مسلمان تھی۔ اس بچی سے جو پیدائشی مسلم بچی تھی اس سے کہتی ہے میری بہن تمہیں مفت میں اسلام ملا ہے اس لیے قدر نہیں ہے، میں نے قربانیوں سے اسلام حاصل کیا ہے۔ ہمیں مفت میں اسلام ملا اس لیے قدر نہیں۔ علامہ زرقانی جانتے ہیں اس وقت کہ مغربی ممالک میں دنیا اسلام پڑھ رہی ہے، اور اسلام پڑھنے کے بعد اسلام پر سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے مسلمان کو صرف ٹی وی دیکھنی اور رات کو گندی پکچریں دیکھنی۔ کون پڑھتا ہے اسلام؟ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنا دین پڑھ سکیں، اپنے نبی کی سیرت پڑھ سکیں۔ خدا کے لیے اپنی سوچ بدلو، خدا کے لیے اپنی فکر بدلو۔ اور میں بس ایک آخری بات عرض کر دوں، یاد رکھیں جیسا کہ علامہ زرقانی صاحب نے ارتداد کے حوالے سے اپنی پہلی بات پیش کی، میں یہاں بتا دوں، چاہے ہم ہوں، چاہے یہ ہمارے علماء، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی عالم باعمل ہو، کسی کو اس سے بے فکر رہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ نہیں ہمارے بچے مرتد نہیں ہو سکتے، تو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں کہ یہ فکر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ فکر رکھنی ہوگی چاہے ہم کچھ بھی ہوں، اس لیے کہ یہ فکر حضرت یعقوب کی بھی تھی۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور پوتوں کو جمع کر کے یہی سوال تو کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پتہ چلا ہر باپ کو یہ فکر رکھنی پڑے گی کہ ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد دین پر رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جواب میں کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہوگی، اے اللہ ہم اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائیں جب تک کہ ہمارے بچوں کو دین کے راستے پر ثابت قدم نہ دیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی،
مشقت کرنی ہوگی، دین کے سلسلے میں جد و جہد کرنی ہوگی، راتوں کی نیند قربان کرنی ہوگی، درد پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، جذبہ پیدا کرو سنیت کے فروغ کا، درد اسلام کا، اور اپنی نسلوں کے اندر اسلام کو پہنچانے کا۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھیں سسکتا ہوا اسلام جو آج مسلمانوں کے دل کے اندر ہے، کبھی بھی اس کا دیا بجھ سکتا ہے۔ حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل صالح کا پیکر بنائے۔ اور یاد رکھیں حضور قائد اہل سنت جیسی شخصیات ہی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کہا تھا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ انہوں نے اتنے دیے جلائے ہیں کہ آج ان دیوں سے نہ جانے کتنے لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں اور شمع اسلام اپنے سینے میں روشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قائد اہل سنت کو کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے اور ان کی مزار اقدس پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ میں بہت مشکور ہوں صاحب سجادہ کا جنہوں نے مجھ جیسے حقیر کو قائد اہل سنت ایوارڈ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہم سب سے وہ کام لے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو کہا، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔